ایریا کا ایم پی اے جو ہے وہ کوشش کرے اور بتائے اپنی عوام کو کہ میں حکومت سے یہ کروانا چاہتا ہوں. ایم این اے ایم پی اے بنتا ہے تو ان کے بھی فنڈس گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ بھی دیتی ہے, اور کہ اب آپ ہڑتالیں کرائیں اور پہیا جان کہ بھائی دشمنیاں نہیں ہیں, سیاسی اختلاف ہے, مگر علاقے کا کام تو ذمہ داری بنتی ہے نا. لوگ آپ کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, چاہے آپ ڈیولپمنٹ نہ کرو مگر ذمہ دار آپ کو ٹھہراتے ہیں. لاڑکانہ میں اگر پھر بھی حکومت وقت نہیں دیتی ہے تو لوگ اس سے بزن. اگر کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے اور ووٹ دینے سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے, اب اس پہ یقین نہیں رہا ہے. بڑے بڑے ایگریمنٹس ہوئے, لکھ کے سائن کیے بڑے بڑے لیڈروں نے, کوئی وقت نہیں ہے. اور چیف منسٹر کمپیٹنٹ ہے کافی, وہ میں سمجھتا ہوں ایسے میجرز لے سکتے ہیں. جب تک ہم اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھ کے یہ مسئلے حل کریں گے, میں سمجھتا ہوں ہم تو سیاست کرتے ہیں. علاقوں کے جو عوام ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جس جماعت کو ووٹ دیا ہے تو وہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں, اور اگر وہ اپنا ووٹ کسی اور کو دے رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں, تو وہ ان سے ان عوام کے لیے کیا لے رہے ہیں. دیکھیں, عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ تو انہی سے امید لگائیں گے, وہ پیپلز پارٹی سے امید نہیں لگائیں گے. اچھا, پیپلز پارٹی کا بھی یہ موقع پہ کہ جی ہمیں تو ووٹ ہی نہیں دیتے تو ہم کیوں کام کریں. وہ تو آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی, وہ سب کے لیے کام کرنا چاہیے, لیکن بنیادی ذمہ داری ظاہر ہے کہ جو شہری علاقوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ جس جماعت کو ملا ہے تو وہ جو ووٹرز ہے وہ اپنے انہی نمائندوں سے امید لگائے گا. اب وہ نمائندے کیا کر رہے ہیں, سوال یہی پیدا ہوتا ہے. وہ اگر گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کس بنیاد پہ کر رہے ہیں, کیا حاصل کر رہے ہیں, تو وہ بالکل زیرو نظر آ رہا ہے. دیکھیں سر بھائی, ابھی تو حکومت شروع ہوئی ہے, ابھی آگے کافی ٹائم ہے. جب ایم این اے ایم پی اے بنتا ہے تو ان کے بھی فنڈس گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ بھی دیتی ہے اور صوبے کی بھی دیتی ہے, اور اگر نہیں بھی دیتی تو اپنے علاقے کے ایشوز جو ہیں وہ کنسرن منسٹر کو یا چیف منسٹر کے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ یہ معاملات حل ہوں. تو اس پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں. اس ایریا کا ایم پی اے جو ہے وہ کوشش کرے اور بتائے اپنی عوام کو کہ میں حکومت سے یہ کروانا چاہتا ہوں. حکومت کا جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کے پاس جا کے اپنی چیزیں حل کروائے. میں سمجھتا ہوں اگر وہ اپنی اس جد و جہد کو جاری رکھے گا تو کہیں نہ کہیں ریزالو ہوں گی چیزیں, ایسا نہیں ہے. لیکن وہ ایم پی اے ایک طرف تو مطلب اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, ایک طرف تو اسی حکومت کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, جی, اسی حکومت کو ووٹ بھی دے رہے ہیں, اور دوسری جانب وہ اپوزیشن بینچوں پہ اب بیٹھے. یہ صاحب اقتدار جو حکومت ہے اقتدار میں, اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ میرے ہر بل پہ, ہمارے بجٹ پہ, ہمارے لوگوں کے لیے سپورٹ بھی کر رہی ہے جماعت, تو ان کا بھی کوئی کام ہونا چاہیے. تو اگر یہ براڈ مائنڈڈنس آ جائے, براڈ مائنڈڈ لوگ ہو جائیں کہ بھائی دشمنیاں نہیں ہیں, سیاسی اختلاف ہے, مگر علاقے کا کام تو ذمہ داری بنتی ہے نا, تو ان ڈائریکشن میں اگر توجہ دی جائے گی, میں سمجھتا ہوں کافی چیزیں بہتر ہوں. دیکھیں, پلیٹ میں رکھ کے تو کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا, اپنا حق تو چھین کے لینا پڑتا ہے. دیکھیں ایجیٹیشن ہو چکے بہت, لیکن حق کیسے لیں گے آپ؟ دیکھیں اب ایسے مانگنے سے وہ وقت رہا بھی نہیں کہ اب آپ ہڑتالیں کرائیں اور پہیا جام کرائیں. اس کے علاوہ بھی طریقے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ہی طریقہ ہے, پارلیمنٹ کے اندر عوام دیکھ رہی ہے. میں نے جدوجہد کی, میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں, میں نے پوری کوشش کی, عوام کے سامنے رکھا. اگر پھر بھی حکومت وقت نہیں دیتی ہے تو لوگ اس سے بزن ہوں گے, آپ سے بزن نہیں ہو رہے. ان کو پتا ہے پاور سارے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے کہ اب بہت ہو چکا, ذمہ داری لوگ آپ کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, چاہے آپ ڈیولپمنٹ نہ کرو مگر ذمہ دار آپ کو ٹھہراتے ہیں. لاڑکانہ میں اگر کوئی پرابلم ہے آپ کی ذمہ داری ہے. آپ یہ بہتر درست فیصلہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو پوری الیکشن کمپین میں کیا, بلکہ الیکشن کمپین سے پہلے سے بھی ایک جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ شہری علاقوں کی یا مہاجر یا اردو بولنے والوں کی دشمن جماعت ہے. یہ بیانات ریکارڈ پر ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دشمن جماعت ہے. تو پھر اسی پیپلز پارٹی کو جو ہے ووٹ دینا, اس کو یعنی منتخب کرانا, اسی سے امید لگانا, تو ایک طرف اس کو آپ کے پاس صابر بھائی آپشن بچتا ہے کوئی؟
اگر کوئی جماعت اپوزیشن میں ہے ووٹ نہ دیں, تو الگ اپنا فیصلہ رکھیں. ضروری کہ آپ صدر کے لیے ووٹ دیں. فیصلہ رکھ کے آپ کس کو سفر کرا رہے ہیں؟ آپ اپنی ابھی تو سفر ہی کر رہے ہیں نا, آپ اپنی اس کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کو سفر کرا رہے ہیں. ووٹ دے کے بھی تو سفر کر رہے ہیں نا سر. مگر بہتر ہے کہ ووٹ نہ دیتے ہیں, اپنا اپنا کہتے ہیں وہ ٹھیک تو ہے. پھر پارٹی پالیسی ہوتی ہے کہ پھر تو آپ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ درست؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. الیکشن میں حصہ نہ لو, پھر میں آپ یہی سیاست سے ہی کنارہ کشی کر میں لیں. آپ سے آپ کا موقف یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کی پارٹی کا ایک فیصلہ تھا کہ جناب ایک طرف تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ شہری علاقوں کی دشمن جماعت ریکارڈ پر ہے, دوسری طرف اسی دشمن جماعت کو آپ ووٹ بھی دے رہے ہیں, سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اگر یہ درست فیصلہ تھا. یہ سیاسی اختلاف ہے نا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب اگر کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے, میرے اختلافات ہیں مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی سے, ٹھیک ہے, جو آپ بھی کہہ رہے ہیں. اب اگر کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے اور ووٹ دینے سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے, اب ان کی سپورٹ مل جاتی ہے, تو میرے خیال میں کر لینا چاہیے. تو کہ عوام کی اگر ایک ایشو کو ریزالو کرانے جا رہے ہو تو کر لینا چاہیے. میں یہی عرض کر رہا ہوں, لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ووٹ دینے سے پہلے کیا گارنٹی لی, کون سا تحریری معاہدہ کیا, صابر بھائی, اور اس پہ عمل درآمد کب ہوگا؟ اب گارنٹیز پہ یقین نہیں رہا ہے. بڑے بڑے ایگریمنٹس ہوئے, لکھ کے سائن کیے بڑے بڑے لیڈروں نے, کوئی وقت نہیں ہے ان کی. اب تو وہ وقت آ گیا ہے جب میں اگر آپ کو یاد دلا دوں, پی ڈی ایم کی حکومت میں تو آپ پیش تھے. بالکل ایسا ہی, جب میں اسی کی مثال دے رہا ہوں. اس کے بعد ہر جو معاہدہ ہوا تو اس پہ بھی آپ پیش اس کے بعد کچھ نہیں ہوا نا, کچھ بھی نہیں ہوا. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, اب تو جو دینے والا ہے نا, جس کے پاس اختیارات ہیں, اس کو سوچنا چاہیے کہ انف از انف, اب چیزیں کر دینی چاہیے, کرنی چاہیے. کیونکہ سفر عوام کر رہا ہے, صرف عوام میں کراچی کی عوام نہیں ہے, پورے سندھ کی عوام ہے, تو ہمیں چیزیں بہتر کرنی چاہیے. اچھا, ہم دوبارہ کراچی کی صورتحال پہ آ جاتے ہیں. جس طرح ایک لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈاکو راج, اور یہ بیان ریکارڈ پر ہے, ڈاکٹر فاروق ستار کا بھی ریکارڈ پر یہ بیان ہے کہ جو ڈاکو ہیں ان کی سرپرستی جو ہے حکومت کر رہی ہے, یا حکومت میں بیٹھے لوگ کر رہے ہیں, یہ ریکارڈ پر ہے. اور آج فیصل سبزواری صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور بڑا سندھ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا ہے. اس سے پہلے بھی ایک بیان فیصل سبزواری صاحب کا تھا کہ جناب اب ضرورت پھر آ گئی ہے کہ لوگ وہ جو ہے نا اپنی حفاظت کے لیے وہ بیریئر لگائیں. وہ بیریئر جو ماضی میں ہٹا دیے گئے تھے, آپ نے دیکھا کہ جب یعنی جو پرانا آپ کا زمانہ تھا تو باقاعدہ لوگ اپنی حفاظت خود کرتے تھے. اور جس طرح پھر لوگ وہ آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ لوگ کھمبے بجاتے تھے, کھمبے بجا کے ایک دوسرے کو آگاہ کرتے کہ جی لوگ آپ کو لوٹنے آ رہے ہیں یا آپ پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں. اور پھر اسی جرائم پیشہ لوگوں سے بچانے کے لیے باقاعدہ بیریئر لگائے گئے تھے. اچھا, وہ بیریئر عام گلیوں میں سے, عوام میں سے اور سیاسی جماعت کے وہاں سے تو ہٹا دیے گئے, لیکن وہ بیریئر آپ نے دیکھا کہ بلاول ہاؤس یعنی مین جو سڑک ہے وہاں دیوار بنا دی گئی. یہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی, عمران اسماعیل صاحب گورنر بنے, تو ان کا ایک بیان آیا کہ جناب بلاول ہاؤس پہ جو بیچ سڑک میں جو دیوار کھڑی کر دی گئی وہ ہم دیوار گرا دیں گے. وہ دیوار آج تک نہیں گری ہے. یعنی دیکھیے صابر بھائی, بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ, میں ایگری کر رہا ہوں آپ کی باتوں سے. اب جو حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر اتنی اموات ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, اور لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں اس چوری چکاری سے, تو پھر لوگ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, قانون بھی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. اور اس کی اگر مثال جو آپ نے دی ہے, میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے, علاقوں میں لوگوں نے اپنے اپنے بیریئرز لگائے تھے ایک زمانے میں, بالکل, اور چوکیداری خود کرتے تھے. بڑا اچھا نظام تھا, بڑا اچھا نظام تھا. پولیس پہ اعتبار نہیں تھا ان کو کہ پولیس کنٹرول کر لے گی, تو یہ کام کیا تھا لوگوں نے. مگر اس کے بعد امن و امان ہوا, آپریشنز ہوئے, واٹ ایور جو بھی ہوا, اور اس کے بعد اب پھر وہیں جا رہا ہے معاملہ, کرائم بڑھتا جا رہا ہے. آج وہی حالات ہو گئے. تو اگر دیکھیں, یہ تو حکومت کو دیکھنا ہے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو دیکھنا ہے. اگر ان سے کنٹرول نہیں ہوتا تو لوگ تو یہ کریں گے, لوگ تو خود چوکیدارہ نظام لے کے آئیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں وہ اب تنگ آ گئے ہیں لوگ. ایسے علاقوں میں میں جن کو جانتا ہوں, وہ بولتے ہیں کہ ہم رات کو نہیں سو سکتے, ہمیں خطرہ رہتا ہے. تو وہ پھر یہ نظام لے کے آئیں گے, ظاہر ہے. تو آج جو جس طرح لوگ یعنی ایک تو یہ کہ حکومت سے مایوس ہو چکے ہیں, اور حکومت نے اپنی نااہلی بھی ثابت کر دی ہے کہ حکومت جو ہے, موجودہ حکومت, انتظامیہ, وہ عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. جب حکومتیں ناکام ہو جائیں, انتظامیہ ناکام ہو جائیں,
تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کو اپنی حفاظت، یعنی لوگ ٹیکس بھی دیں، اور ٹیکس بھی یہ کہ ہر چیز میں یعنی 1000 قسم کے ٹیکسز ہیں. ایک تو لوگوں سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں، انہیں آپ سہولت کیا دے رہے ہیں؟ اگر آپ جان و مال کا تحفظ بھی نہیں دے سکتے، لوگوں کو اپنا گارڈ بھی خود رکھنا ہے، اپنی گلی میں بیریئر بھی خود لگانے ہیں، تو پھر ایسی حکومتوں کا، ایسے الیکشن کا کیا فائدہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بالکل جو آج میڈیا میں ہی میں نے دیکھا کہ اگر پولیس کی اچھی خاصی اسٹرینتھ ہے پورے صوبے میں، اور انٹیریئر سندھ میں بھی وہ ڈاکوؤں والا معاملہ چل رہا ہے، بہت پریشانی ہے، تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اگر کراچی، حیدرآباد کی ذمہ داری رینجرز کو دے دی جائے جی یہ بھی کرائم ایک کنٹرول کرنے کے بالکل لیے، یہ تجویز آئی ہے. بالکل کرائم کنٹرول کرنے کے لیے تو بالکل اچھی تجویز ہے. اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے. رینجرز کے لوگ ظاہر ہے ویل ٹرینڈ ہیں، ویل اکوپڈ ہیں، اور پھر بڑے عرصے سے کراچی میں ہیں، حیدرآباد میں ہیں، ان کو ڈائنامکس بھی پتہ ہیں، علاقے بھی پتہ ہیں، لیکن رینجر اور 32-35 سال سے ہے کراچی میں. ایک ان کے پاس ڈیٹا بھی ہے. انہوں نے ماضی میں بھی کرائم کنٹرول کیا ہے، مگر اب ظاہر ہے ایک قانونی کیا طریقہ وجہ ہے، کیا ہے کہ ان کے پاس گورنمنٹ اختیار نہیں ہے؟ اور گورنمنٹ کو پرمیشن دینی ہوتی ہے میرے خیال سے، وہ اور تو ہر 3 مہینے بعد تو توسیع کرنی وہ ہوتی ہے دینی اختیار. چاہیے، تاکہ رینجرز جو ہے وہ یہ جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں، یہ جو روڈ چلتے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے بلکہ مارا جا رہا ہے، اس پہ رینجرز میں سمجھتا ہوں قابو پا سکتی ہے، اور اس کو یہ ذمہ داری دے دینی چاہیے. اچھا یہ جو 3 مہینے کی، آپ تو خود وزیر داخلہ رہے ہیں، تو یہ جو 3 مہینے کی توسیع کا کیا معاملہ ہے بھائی؟ 32-35 سال آپ ہو گئے رینجرز کو یہاں آئے ہوئے، تو ان کو مکمل اختیار دیا جائے. اور یہ اسٹریٹ کرائم پہ تو بالکل پولیس تو خود ملی ہوئی ہوتی ہے. بلکہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی مشورہ دیا تھا، ایک تو یہ کہ ان کو اختیارات دینے چاہیے کہ یہ کرائم کو کنٹرول کریں، اور نہیں، دوسرا میرا یہ تھا کہ بجائے 3 مہینے کی توسیع جو ہوتی ہے، ان کو مکمل اختیارات دیں، مکمل ہی امن و امان کا نظام سنبھالیں. امن و امان کا تو بالکل ہونا چاہیے. بالکل. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی ایسے چیزیں بھی گورنمنٹ کو کرنی چاہیے کہ رینجرز کے جو ایریاز ہیں ادھر ان کو ٹرین بھی کیا جائے، جو پولیس کے لوگ ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے وہاں، کیونکہ ہمارے ہاں تو جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ تو صرف دکھاوے کے ہوتے ہیں کہ 1 میل بھاگ کے دکھا دو اور آپ پولیس میں اچھا بھرتی ہو یہ جو جاؤ. پولیس میں کالی بھیڑیں ہیں، جو ڈاکو کہتے ہیں بھرتی ہو گئے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج کا اختیار جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کے پاس ہے، چیف منسٹر کے پاس ہے. وہ تو کچھ اور تعویلیں دیتے ان ہیں. پھر کو جو وزیر داخلہ آپ دیکھیں، کم از کم اس سے پہلے یعنی مراد علی شاہ صاحب نے جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے پاس رکھا تھا، کیونکہ ان کے پاس اور بہت سارے مسائل اور مصروفیات ہیں اس کے باوجود، لیکن اس دفعہ تو وزیر داخلہ ایک بنا دیا گیا. اب وہ وزیر داخلہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو نیب کا مطلوب ہے، اس پہ تو خود بہت سارے کرپشن کے معاملات چل رہے ہیں. پھر وہ زرداری صاحب کا بہت خاص قریبی بتایا جاتا ہے. اچھا اس نے بھی یہ منصب سنبھالنے کے بعد ایک عجیب بیان دیا کہ جی جہاں کاروبار ہوگا وہاں اسٹریٹ کرائم تو ہوگا. یعنی یہ میرے نظر سے بھی گزرا ہے، مگر میں پھر کہوں گا کہ میرے خیال میں اس قسم کے اسٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے. چیزوں کو ریزالو کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. چیف منسٹر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات سنی جائے، اور چیف منسٹر کمپٹنٹ ہیں کافی، وہ میں سمجھتا ہوں ایسے میجرز لے سکتے ہیں، اور پولیس کو مضبوط کرنے کے لیے بھی اور تھانوں کو بھی مضبوط کرنے اس حوالے سے ایک اس وقت ضرورت ہے. بڑا اہم بیان آیا گورنر سے کامران ٹیسوری صاحب کا. انہوں نے کہا جی میں نے جب اسٹریٹ کرائم پہ بات کی تو مجھے باقاعدہ کہا گیا کہ اپنے کام سے کام رکھو. یعنی گورنر لیکن سندھ یہ تو جو وفاق کا نمائندہ ہے، سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے، ایسے اسٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے، اور پھر گورنر جیسے عہدے کے لیے اتنا ذمہ دار آدمی یہ بات اس کر رہا ہے کی کہ ذمہ مجھ سے داری کہا گیا کہ اپنے کام سے کام رکھو. نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، غلط کہا. کامران صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں صوبے میں امن ہو، کراچی شہر میں امن ہو، تو اس کو سیریس ان لینا کو تو چاہیے. بتایا جاتا ہے کہ ان کی بہتر کارکردگی کی وجہ سے تبدیل کیا جا رہا ہے، کہ وہ زیادہ کارکردگی زیادہ اچھی ہو گئی تو لہٰذا ان کو تبدیل کر دیا جائے. اتنی اچھی نہیں ہونی یہ چاہیے میرے علم کہ میں انہوں نہیں نے ہے، چیف مگر منسٹر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. میرے علم میں تو یہ ہے جو نظر آتا ہے، وہ ایکٹیو ہیں، کام کر رہے ہیں. تبدیلی کی جو انہوں نے خود بھی شروع کی تھی، کہ ان کی تبدیلی کا جو عمل ہے وہ انہوں نے خود، ان کی ایک آڈیو لیک سے لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ جس سندھ میں گورنر کی تبدیلی ہو رہی ہے. اور جو نظر آتا ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ تو بہت زیادہ متحرک اور گورنر ہے، تو ان کی تبدیلی کی وجہ کہ یہی ہے کہ ان کی کارکردگی زیادہ اچھی ہے یا بہت زیادہ متحرک ہیں وہ.
یہی وجہ ہے ان کی تبدیلی کی۔ میرے خیال میں اب ہمیں سب کو جن کے پاس اختیارات ہیں، اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، جیسے بھی دیے ہوئے ہیں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے عوام کی بہتری کے لیے کوشش کرنی چاہیے، سارے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیں اور مسئلے حل کریں۔ جب تک ہم اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھ کے یہ مسئلے حل کریں گے، میں سمجھتا ہوں ہم تو سیاست کرتے رہیں گے، عوام بیچاری جو ہے وہ مشکل میں ہی رہے گی۔ ایک تو ابھی آپ نے تجویز دی اور ایک کئی کارنر سے یہ تجویز بالکل آ رہی ہے کہ جناب پولیس تو بالکل ناکام ہو چکی ہے، حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے عوام کی جان و مال کے تحفظ میں، تو رینجرز کو یہ اختیارات بھی دیے جائیں، ذمہ داری بھی دی جائے اسٹریٹ کرائم کی بھی اور دیگر ذمہ داری بھی۔ ساتھ ساتھ ایک یہ تجویز بھی چل رہی ہے کہ جناب لوگوں کو کے پاس اسلحہ لائسنس جو ہے وہ ہونا چاہیے، لائسنس والا اسلحہ۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جس طرح کبھی ایک بات آتی تھی کہ جی میٹرک تک تعلیم مفت اور لازمی ہونی چاہیے، تو ایک تجویز یہ بھی ہے کہ اسلحہ لائسنس لازمی ہو، ہر شہری جو ہے اسلحہ لائسنس بنائے، اور گورنمنٹ نے فیس اس کی اتنی بڑھا دی ہے کہ وہ فیس ہی کوئی نہیں جمع کرا سکتا، تو کم از کم اس پہ فیس جو ہے وہ بالکل فری کرے اسلحہ لائسنس کو، اور یہ لازمی کر دے کہ ہر شخص لائسنس والا اسلحہ لے کے اپنی حفاظت کے لیے۔ اس تجویز پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہر شہری کا شناختی کارڈ ہولڈر کا اور کا حق ہے کہ وہ اگر افورڈ کر سکتا ہے، اگر اس کی نہیں، گورنمنٹ خود خرید کے دے۔ میں سمجھتا ہوں دیکھیں گورنمنٹ تو بہت مشکل میں اس وقت دیکھیں پیسوں کے نہیں، حوالے مشکل سے۔ نہیں، عوام جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر طرح سے ٹیکس جو ہے وہ بالکل نچوڑ لیا ہے عوام کو۔ جب اربوں خربوں ٹیکس اس عوام سے گورنمنٹ لیتی ہے اور انہیں سہولت کوئی نہیں دیتی، تو ایک تو اسلحہ لائسنس فری کر دے، دوسرے ایک چھوٹی موٹی کوئی ایسا اسلحہ ان کو دے دے خود گورنمنٹ کی طرف سے۔ جب گورنمنٹ اتنے پیسے لیتی ہے میرے ٹیکس کی خیال صورت میں، میرے پاس بھائی ایسا ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ تو اسلحہ خرید کے نہیں دیتی، کسی جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے، جنگ تو نہیں ہو رہی ہے، ایمرجنسی تو نہیں لگی ہوئی کہ کسی اور خدا یہاں تو نخواستہ صورت حال ملک ایسی ہی کراچی میں حملہ تو۔ کر دیا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کا رائٹ ہے، وہ لائسنس لے سکتا ہے اگر وہ کیپیبل ہے، لائسنس بنوائے بالکل۔ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں لائسنس اسلحے کا مسئلہ نہیں ہے، اللیگل ویپن اتنا ہو چکا ہے جی شہر میں، اس پہ کوئی اصل ایشو ہے اللیگل ویپن کا۔ جی اللیگل ویپن کو دیکھنے کے لیے تو پولیس کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، ان کو ختم کیا جائے۔ لائسنس ویپن سے زیادہ تو اللیگل ویپن ہے شہر کے اندر، جس کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے، یہ بھی ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے، اس کو ختم کرے۔ اور لائسنس لینے کے لیے میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی پرابلم ہے، کسی کو اگر لینا ہے لائسنس تو اپلائی کرے۔ بہت زیادہ وہ ساری پرابلم ہے، کوئی آسانی سے لائسنس نہیں ملتا ہے۔ لائسنس کی اگر آپ فیس دیکھیں تو تصور نہیں کر سکتا۔ وہ صحیح ہے۔ اچھا پھر دیکھیں جب آپ نے کہا بالکل کہ جو غیر قانونی اسلحہ وہ تو عام ہے، وہ کوئی بھی بہت زیادہ عام ہے۔ وہ کوئی بھی ایک ٹی خرید کے آ جاتا ہے اور لوگوں کو گن پوائنٹ پہ۔ ایک اور چیز میں آپ کے تفصیل سے اب موقع ملا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے، میں لاہور گیا تھا کچھ دنوں پہلے، ایک میرے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں نے وہاں ایک چیز دیکھی۔ میں چاہوں گا اگر کوئی بھی میری اس بات کو سن رہا ہے صاحب اقتدار، وہ ذرا اس کو نوٹ کرے اور اس پہ توجہ دے اور کوشش کرے جو میں کہہ رہا ہوں کہ لاہور میں آپ کو ویپنز والی گاڑیاں نظر نہیں آئیں گی، آپ کو ریوو ویگو چلتی ہوئی شہر میں نظر نہیں آئیں گی، پیچھے گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، دو تین بندے یہاں تو عام ہے یہ، اور منہ بند کیا ہوا ہے، ڈھاٹے نقابیں باندھے لگائی ہوئے ہوئی، ہیں، ڈھاٹے، نقاب جی۔ پہنا ہوا ہے۔ لاہور میں آپ کو کوئی ایسا گاڑی نظر نہیں آئے گی، کوئی بھی ایسی جیپ نظر نہیں بڑی آئے اچھی گی پازیٹیو کہ ویپن کھلے عام نظر آ رہا ہو۔ میری ریکویسٹ ہوگی مراد علی شاہ صاحب سے کہ کراچی میں یہ جو ویپن کا کلچر بن گیا ہے، ہر گاڑی کے پیچھے 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور منہ بند کیا ہوا ہے، عجیب عجیب کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بال ہیں، ان کے چشمے لگائے ہوئے ہیں، خوف دیتے ہیں، وہ جی شہری خوف میں آ جاتا ہے۔ بالکل۔ تو پلیز میری ریکویسٹ ہوگی خاص طور پہ مراد علی شاہ صاحب سے کہ یہ ویپن کلچر جو گاڑیوں میں پھر رہا ہے شہر میں پورے، اس کو ختم کیا جائے، بالکل ختم کر دیا جائے۔ یہ ایک اچھا تاثر دے گا، آپ کے کیب میں ایک فیدر ہی آئے گا نیا۔ مطلب آپ اس تجویز کی حمایت نہیں کریں گے لوگوں اپنی حفاظت کے لیے؟ دیکھیں ان کی حفاظت کوئی نہیں کر رہا، حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، رینجرز کو وہ دے دیں اختیارات بالکل۔ دے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ طریقہ ہے۔ ہاں جب پانی سر سے گزر جائے گا تو لوگ خود روڈ پہ آ جائیں گے بھائی، علاقوں میں اپنی چوکیداری خود کریں گے، ویپن خود لے لیں گے وہ۔ اچھا اب اگر آپ مناسب سمجھیں تو جو سیاسی صورتحال ہے، آپ خاصے عرصے سے سیاسی طور پہ جو ہے ایک طرح سے ایک طویل خاموشی ہے آپ کی،
تو وہ اس پہ اگر کوئی روشنی ڈالنا چاہیں آپ۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے صابر بھائی، میں اپنے کچھ چیزوں میں مصروف ہو گیا تھا اور ابھی بھی ہوں مصروف۔ ظاہر ہے میرے فیملی ہے، سب کچھ ہے، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی وجہ بنی ہو، اور میں بالکل آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ نہیں، لیکن جو آپ کے جو بہت سارے ایسے آپ کے دوست ہیں جو ماضی میں بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں، وہ اس وقت غیر فعال ہیں، ہاں، ضروری نہیں ہے کہ ہر اور وقت آپ بھی تقریباً غیر فعال ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آدمی عہدوں پہ رہے۔ نہیں، جو عہدوں پہ آج نہیں ہیں اور ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے، وہ غیر فعال ہیں سیاسی طور پہ، تو کیا وہ آپس میں ابھی ایک دبئی میں کوئی ملاقاتیں ہوئی تھیں، تو آپ کا بھی کوئی اس طرح کا کوئی رابطہ ہے یا کوئی نہیں، میرا جتنے آپ کے پرانے دوست ہیں؟ میں نے بھی دیکھا دبئی میں کوئی جی افطار پارٹی ہوئی تھی، اس میں جی جی رابطے سب سے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، مگر میرا اس دبئی کی اس میٹنگ سے کوئی ایسا تعلق نہیں تھا۔ وہ ایک افطار پارٹی تھی، وہاں جو لوگ موجود تھے وہ افطار میں چلے گئے تھے، اور ظاہر ہے یہاں میڈیا کا زمانہ ہے تو انہوں نے اٹھا کے اس کی نہیں، اسٹوری لیکن بنا دی۔ ایسا آپ نہیں سمجھتے کہ جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں، جن کے پاس اب مینڈیٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ کچھ کر نہیں پا رہے جو ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے، تو اب وہ لوگ جو بڑے عہدوں پہ رہے ہیں ماضی میں، ان کی بڑی اچھی ایک کارگزاری رہی ہے، کارکردگی، جو اب خیر فعال ہیں، وہ سب ان کو بھی کراچی کی فکر ہے، کراچی کے عوام کی دیکھیں، فکر ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو، جس کو اگر فکر ہے وہ بالکل ایکٹیو رول ادا کرے، کوئی ممانعت تو نہیں ہے، تو آگے آپ بڑھے، کیا آپ کی آگے تجویز ہے کیسے ایکٹیو رول ادا کرے؟ کوئی اس میں کہیں سے پرمیشن تھوڑی لینی پڑتی ہے۔ اگر نہیں، آپ یہاں کو تو پارٹی پرمیشن میں کے بغیر نہیں ہو اگر سکتا۔ اگر پارٹی میں وہ کام کرنا ہے، آ جائیں، نہیں، گراؤنڈ یہاں پہ آ تو جائیں، بغیر گراؤنڈ پہ۔ پرمیشن کے کوئی کام نہیں ہوتا نا۔ نہیں، بالکل آپ گراؤنڈ پہ آ جائیں، اگر کوئی ملک سے باہر ہے وہ یہاں آ جائے اور ایکٹیو رول ادا کرے، آ کے کوئی روکنے والا تو نہیں ہے اس کو، کرنا چاہیے ان کو۔ بالکل کرنا چاہیے۔ یہ تو پارٹی آپ بھی سب کی مطلب ہے پارٹی ہے۔ پھر مزید جو اب آپ غیر فعال ہیں، فعال ہو جائیں گے اگر میرا اگر غیر فعال لوگ آ گئے؟ میں اگر نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ میں جتنا فعال ہوں اتنا ٹھیک ہے میرے لیے۔ میرا ایک ماضی رہا ہے، میرا ایک ایکسپیرینس ہے، میں نے کوئی 37 سال اس کام میں گزارے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ، آج بھی الحمدللہ ایم کیو ایم میں ہوں، اور جس کو کام کرنا ہے بالکل آئے۔ فعال نہیں ہے لیکن آپ ایم کیو ایم میں تو ہیں آپ، لیکن آپ فعال نہیں ہیں۔ وہ آدمی حالات آپ کا غیر فعال رہنماؤں میں ذکر ہوتا ہے۔ وہ اب کوئی بھی ذکر کرتا رہے، میں تو کسی کو روک نہیں سکتا ساحر بھائی۔ اچھا، اب جو میئر کراچی ہیں، چونکہ آپ خود بھی میئر رہے ہیں، تو مرتضیٰ آپ کو تو اب 1 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن کراچی کا کوئی ایک مسئلہ بھی اب تک حل نہیں ہوا، تو آپ میری کوئی تجویز؟ پھر ریکویسٹ ہوگی سندھ گورنمنٹ سے، ٹھیک ہے نا، آرٹیکل 140A کو جس طرح سے امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا نہیں ہو سکا، آج بھی نہیں ہو سکا۔ جو محکمے میئر کے پاس ہونے چاہیے، اب تو میئر پیپلز پارٹی کا ہی ہے، ان کو دے دیے جائیں سارے محکمے، اور along with the power, financial power, administrative power، ایسے نہیں، دیکھیں آپ کا اپنا میئر ہے نا، اب تو اس کو کام کرنے دیں، یہ سارے محکمے ان کو دیں اتھارٹی کے ساتھ، تاکہ ڈیلیور کریں۔ تو ہمیں میئر سے اختلاف نہیں ہے، ہمیں اختیارات 18 امینڈمنٹ کے بعد جب اختیارات آپ وفاق سے نیچے مانگ رہے ہو صوبے میں، تو بھائی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صوبے سے نیچے بھی دینے ہیں آپ نے، تو وہ دیں، کیونکہ کل آپ کا ہی میئر ہے، انٹیریئر سندھ میں سب آپ کے ہی میئر ہیں، تو ان کو کام تو کرنے دیں۔ اگر سینٹرلائز کر دیں گے چیزوں کو تو ڈلیوری نہیں ہو سکتی، تو کام نہیں ہو سکتا، کیا اس اس کو طرح کی ڈی سینٹرلائز کرنا ہوگا۔ وسیم بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے گفتگو تو ظاہر ہے کہ جتنی کی جائے کم ہے، مزید کی جا سکتی تھی اور کسی اور نشست میں کریں گے، لیکن آپ نے اتنا ٹائم بھی دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے گفتگو یہ ہماری رہے گی۔ تو ناظرین، آپ نے سابق میئر کراچی اور سابق مشیر داخلہ وسیم اختر صاحب کی گفتگو سنی، اور ہماری کوشش یہی تھی کہ جو کراچی میں امن و امان کا مسئلہ اس حوالے سے اور لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو لوگوں کے مسائل ہیں اس پہ ہم بات کر سکیں، تو وسیم اختر صاحب نے یقیناً اس پہ بڑی سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو کی ہے، یقیناً ہمارے ناظرین آج کی اس گفتگو سے استفادہ حاصل کریں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔